لكان من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں. اور محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نہایت ہی قابل احترام مشائخ اقدام، اولیاء کرام، علماء کرام اور سامعین کرام، ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کے لمحات ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم سب جمع ہیں اور ہمارے درمیان ہمارے مشائخ اقدام حضرت قبلہ نبی الرحمن صاحب اور دیگر مشائخ موجود ہیں. یقین جانیے کہ جب یہ شیوخ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری محافل کا رنگ کچھ اور ہی ہوتا ہے، جیسا آپ دیکھتے ہیں. عرض کرتا چلوں کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کریمہ کے سے کچھ الفاظ تلاوت کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنْ رسول اللہ. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کی اور ساتھ ہی آدم علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا. یعنی جہاں انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوئی وہیں انسان کی رشد و ہدایت کا انتظام بھی کیا گیا. اور اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک نہیں دو نہیں 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور آخر میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے سب نے کہا کہ میں اپنے زمانے کا رسول ہوں اور میرے بعد دوسرا رسول ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام قرآن کریم کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. یعنی انبیاء کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ خبر دی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو. تو سامعین کرام اصل میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام حدیث کے ذریعے بھی سمجھایا. فرمایا کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ نے نبوت کا ایک محل بنایا اور اس محل میں مختلف اینٹیں لگائی اور آخری اینٹ مجھے لگایا، آخری اینٹ مجھے اس میں مقرر کر دیا. فرمایا لوگ آئے اور دیکھا کہ کس قدر خوبصورت مکان ہے اور یہ آخری جو ہے اس کے کیا کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسان کو جس قدر ہدایت کی ضرورت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرما دیا. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں نے آج اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا. تو سامعین کرام قرآن کریم آخری کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے. اس کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کاذب ہے، وہ جھوٹا ہے. میرے آقا امام حضرت
امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور اگر کوئی اس سے نبوت کے دعوے پر دلیل مانگے تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اصل میں جیسے عقیدہ توحید ہمارے لیے ضروری ہے، عقیدہ رسالت ہمارے لیے ضروری ہے، عقیدہ آخرت ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی اور نبی آنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کو مکمل نہیں کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کو مکمل کر دیا۔ اور آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا الا هل بلغت، تو صحابہ نے عرض کی تھی نعم انت بلغت، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے جو پیغام اللہ نے آپ کو سونپا تھا آپ نے اس کو پہنچا دیا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو موجود ہیں وہ غائب کو پہنچا دیا۔ تو سامعین کرام یہ تو ڈاکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے، اور یقین جانیے کہ یہ جو اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے مسلمانوں کو کمزور سمجھا، جس کی بنا پر انہوں نے فتنہ قادیانیت، فتنہ مرزائیت اور ہر نئے روز نئے فتنہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، ورنہ الحمدللہ اگر آج ہم دیکھیں مسلمان عددی اعتبار سے دنیا میں کوئی کم نہیں ہے، عددی اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2.25 ارب ہے۔ پوری دنیا کی آبادی اگر 7 ارب ہے تو اس میں 2.25 ارب مسلمان ہیں، اور آنے والے وقت میں یہ آبادی اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی، اور کچھ ہی سالوں تک دین اسلام دنیا میں سب سے بڑا دین ہوگا۔ لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ یہ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ محض ایک آیت نہیں ہے بلکہ یہ ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی حقانیت کو ہم 1400 سال سے جان رہے ہیں، اور نہ صرف ہم جان رہے ہیں بلکہ دوسرے لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی کتاب محفوظ ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اس کی حفاظت اور اس کے محفوظ ہونے کا سبب کیا ہے کہ قیامت کے دن تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے ان کو رشد و ہدایت اگر میسر آئے گی تو اسی کتاب سے میسر آئے گی۔ اور پھر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی احادیث کا مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہر اعتبار سے محفوظ ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن کریم سے تعلق جوڑ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں، تو ہمارے سامنے نہ امریکہ ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ روس ہے، اگر مسلمان دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے۔ سامعین کرام، میرے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کے لمحات ہیں کہ میرا ایک عزیز طالب علم، ایک شاگرد جس نے بڑی محنت کی اور آج اس کی محنت کا ثمرہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ اس طالب علم میں کیا ایسی خوبی ہے، تو مجھے پتا چلا، میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، میں نے جان لیا کہ اس طالب علم کی سرپرستی ایسے مشائخ اعظم فرما رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے۔ یقین جانیے کہ جب یہ اہل اللہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ایسی محافل کی سرپرستی کریں گے، تو نہ اسرائیل ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ باطل قوتیں مقابلہ کر سکتا ہے، نہ قادیان والے کر سکتے ہیں، نہ مرزا دہلوی کر سکتا ہے، کوئی بھی باطل قوت ان مشائخ کے آگے نہیں ہے۔ دیکھیے کہ ہمارا جو دین ہے اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل کی گئی اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سامعین کرام، پہلی وحی میں اللہ نے لفظ اقرا سے آغاز کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم اور پسندیدہ دعا کیا تھی؟ رب زدنی علما۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے کہاں پہ کوتاہی ہوئی ہے، ہم پر کہاں پہ کمی ہوئی ہے، کہ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اور علم کے ساتھ، کیونکہ علم کے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا کہ علم جو ہے وہ مومن کا گمگشتہ مال ہے، اس کو جہاں ملے اس کو حاصل کر لے۔ آج باطل قوتیں جب اپنی فوقیت کا اعلان کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اتنی چیزیں ایجاد کر لی، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، اگرچہ وہ اوج ثریا پر چلے جائیں، لیکن علم اور ادب کے میدان میں تو وہ بالکل نہتے ہیں۔ اگر ان کی ادب کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کے معاشروں کا وجود ختم ہو رہا ہے، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہے، مشائخ کی تربیت موجود ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو علمی محافل کے ساتھ، علمی شخصیات کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف اس بات پہ اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا کہ اے نوجوان مسلم، اقبال نے کہا تھا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یہ جو 10ویں محفل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان محافل کو قیامت کے دن تک آباد اور شاد رکھے، اور ہمیں ان محافل میں شریک ہونے کی اللہ توفیق دیتا رہے۔ مشائخ کے عظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرپرستی عطا کرتا رہے۔ آپ سب کی سماعت کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔